بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، مسکراتے چہروں کو ملک خضر حیات کا سلام پہنچے اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ محبت بھرا دعاؤں بھرا پیغام پہنچے۔ ناظرین وطن، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ نیوز چینل لائف لائنز ود خضر بابا، قوم کی خدمت بھلائی کی بات، لائف لائنز ود خضر بابا کے ساتھ آپ کا میزبان ملک خضر حیات آپ کی خدمت میں، آپ کے پیش آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ہمہ وقت دعا گو۔ عزیزان وطن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، علم میں، عمل میں، ہنر میں، عمر میں، سوچ میں اور کاروبار میں برکتیں وسعتیں نصیب کرے۔ آپ ہمارے چینل کا فخر اور ناز اور ہم بنیں گے آپ کا فخر اور ناز۔ عزیزان وطن، آج جو میں آپ کے سامنے واقعہ شیئر کر رہا ہوں، ایسے ہزاروں واقعے معاشرے کے اندر بتانے کا اور سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یاد ہو جائے، ریمائنڈ میں ہو جائے، اور ہم ایسے واقعے سنتے ضرور ہیں لیکن اس کے اوپر عمل بہت کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھٹک جاتے ہیں اور پھر معاشرے کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہا کرتا تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے زندگی کے اندر محنت اور مشقت کر کے اور موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دن رات ایک کر کے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، موسموں کا مقابلہ کرتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور اپنے پیٹ کو کاٹ کر بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر جان لڑا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنے بیٹے کے اوپر محنت کی اور محنت کے ساتھ ساتھ والدین دعائیں بھی کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے۔ تو ایک وقت آیا، الحمدللہ بچہ والدین کے خواب پورے کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو عزیزان وطن، والد کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو معاشرے کے اندر اگر کوئی عزت دار جاب دے، ملازمت دے، کوئی عہدہ دے، تو میں اپنے بیٹے کا پہلا کھانا جو ہے وہ بھی دیسی، وہ اپنے ہاتھوں سے پیدل لے کے جاؤں گا۔ خوبصورت سوچ۔ تو والدہ کو کہہ دیا، بچے کی والدہ کو بتایا کہ آج میرا اور آپ کا بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاب دی ہے تو کھانا بنایا جائے۔ اور انہوں نے ساگ مکھن کے اندر اس کو تیار کر کے اور ساتھ دیسی گھی سے بلوں والے پراٹھے تیار کر کے، بعض لوگ ان کو پوری پراٹھا بھی کہتے ہیں، خوبصورت ہلکی سی آنچ کے اوپر رکھ کے لال سرخ کر کے بیٹے کے لیے کچھ پراٹھے وافر مقدار میں، ساگ، ساتھ دیسی گھی، خوبصورت سے ایک کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کے بیٹے کا کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ ادھر جب گئے تو پہلا دن تھا، بڑا پروٹوکول ملا، شاہانہ پروٹوکول ملا۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بابا جی جب وہاں پہنچے اپنے بیٹے کا کھانا لے کے، تو آگے دربان بیٹھا ہوا تھا، پین تھا، سیکورٹی گارڈ تھا، چوکی دار تھا، گیٹ کیپر تھا، جو بھی لگا رہے، جو اپنی ڈیوٹی کا سر انجام دے رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ جی بابا جی آپ نے کس کو ملنا؟ چونکہ بابا جی نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، تریزوں والی قمیض پہنی ہوئی تھی اور نیچے انہوں نے تہمت باندھی ہوئی تھی۔
اور پاؤں میں انہوں نے دیہاتی کھسا پہنا ہوا تھا. اپنی شان کے مطابق وہ سج دھج کے آئے ہوئے تھے. الحمدللہ چہرے کے اوپر سر کے اوپر پگڑی ہو, بندہ بڑا عزت دار محسوس ہوتا ہے, شان و عظمت والا محسوس ہوتا ہے, بلکہ یہ سر کا تاج ہوتی ہے پگڑی. لیکن افسوس کہ اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ اس نے جا کے بتایا کہ یہ ایک بابا جی ہیں, وہ آپ کو ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا نام لے کے وہ آپ بتا رہے ہیں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے والد محترم ہیں, جو اس نے گیٹ اپ بتایا. تو وہ کہتا ہے میں آتا ہوں. تو اس نے ان کو بٹھاؤ. تو اس نے ان کو وہاں پہ بٹھا دیا کہ جی انتظار کریں. تو جس صاحب کا آپ نے ذکر خیر کیا وہ آپ کو مل لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے لیول کے جو آفیسر تھے ان کی گیدرنگ میں باہر جب آئے ملنے, انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ کون صاحب ہے جو صاحب کو ملنے, ابھی ان کا پہلا دن ہے. تو بابا جی کو دیکھ کے بڑا ان کو تجسس بھی ہوا, تھوڑا سا حیران بھی ہوئے, کچھ پریشان بھی ہوئے کہ یہ بابا جی کون ہے, ان کو ملنے آئے. تو انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا, اس آفیسر سے, بابا جی کے بیٹے سے, کہ یار یہ تو بتاؤ یہ بابا جی کون ہے اور آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیوں ملنے آئے. تو وہ کہنے لگا یار سچ آپ کو بتاؤں, یہ بابا جی جو ہے نا یہ ہمارے مالی ہے. تو بتاتا ہے چلو مالی بھی ملازم ہی ہوتا ہے. تو آسان لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مالی ہے, یعنی ہمارا مالی ملازم ہے. تو آپ کو کیوں ملنے آئے, اس کے ہاتھ میں تو کھانا بھی ہے. دوستوں نے پوچھا تو بتانے لگے کہ یہ بابا جی بڑی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ, میرا بچپن ان کے ہاتھوں میں گزرا ہے اور انہی کے ہاتھوں میں پھر میں جوان ہوا ہوں. تو میرا یہاں تک آنے میں پہنچنے میں اس بابا جی کا بڑا رول ہے. تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ یار شاید اس کا والد نہ ہو جو ملازم اتنی محبت کر رہا ہے اور اس کے لیے کھانا لے کے آیا, اور وہ بھی پہلا کھانا. تو بڑی ان کو خوشی ہوئی. خیر وہ بابا جی کو ملے, تعارف کروایا, انہوں نے بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا باقی دوستوں نے کہ اس کی بابا جی کی عظمت کو سلام ہے, اس مالی کی عظمت کو سلام ہے, اس وفادار ملازم کی عظمت کو سلام ہے. اس نے آج وہ رول ادا کیا ہے کہ جو ایک حقیقی باپ ادا کرتا ہے. وہ بڑا خوش ہے, بابا جی کا بڑا انہوں نے احترام کیا اور ان کے دل میں بابا جی کا مقام مرتبہ بہت بلند ہو گیا. خیر انہوں نے بابا جی کے ساتھ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارا. اس کے بعد پھر بابا جی نے اجازت لی تو بابا جی اپنے گھر کو آنے لگے. تو ان میں ایک صاحب جو ہے بس اس کے تو دل میں بابا جی کا جو ہے نا ایسا مقام بیٹھا, اس نے کہا جی آپ جائیں میں بابا جی کو سی آف کر کے آتا. تو اس نے بابا جی کو جب گیٹ تک سی آف کیا, ویسے بھی مہمانوں کو کہتے ہیں کہ گیٹ تک سی آف کرنا, ان کو الوداع کرنا, ان کو اللہ حافظ کہنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیال رکھا کرو, محبت بڑھتی ہے. کسی کے گھر جانا بطور مہمان, خالی ہاتھ نہ جانا, کچھ فروٹ کی شکل میں یا گفٹ کی شکل میں کوئی تحفہ لے کے جانا, تو یہ اللہ کے نبی نے خوبصورت طریقے بتائے ہیں, بندے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. تو وہ بابا جی کو جو صاحب کا والد تھا اس کو جب وہ سی آف کرنے لگا, اس صاحب کا دوست, تو اس نے پوچھا کہ بابا جی یہ صاحب آپ کا کیا لگتا ہے. تو بابا جی نے بڑے فخر سے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا ہے, اور اس بیٹے کے لیے ہم نے جو دعا کی ہے نا
آج وہ رنگ لائی ہیں، آج ہمارے خواب پورے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ بابا جی آپ اس کے باپ ہو، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ملازم ہے، ہمارا مالی ہے، کیا آپ بتائیں کہ باپ ہیں یا مالی ہیں، یہ ہمیں سچ بتائیں۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یقیناً خوشی کے آنسو ہوں گے۔ بابا جی کہنے لگے کہ میں اس کا ملازم ضرور ہوں۔ یار والدین جب اولاد کے نخرے اٹھاتی ہیں تو وہ ملازم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں اس کی والدہ ماجدہ کا شوہر ہوں، سرتاج ہوں، اس کی والدہ کا خامند ہوں۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو صاحب کا باپ ہے۔ تو صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارا ملازم ہے۔ یقین جانے ناظرین کہ وہ دوست جو اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان دوستوں نے اس سے منہ موڑ لیا کہ یار یہ وہ بندہ جس کو یہاں تک ان کے والدین نے پہنچایا ہے، آج یہ بےزتی محسوس کر رہا ہے کہ یہ جو دھوتی والا ہے، تہمد والا ہے، یہ میں کہوں گا یہ میرا والد ہے، یا یہ پگڑی والا ہے، یا جس نے یہ خصا پہنا ہوا ہے۔ تو بےزتی محسوس کرنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ ہمارا ملازم ہے۔ تو عزیزان وطن بتانا یہ چاہ رہا ہوں، عقل کے اوپر پردہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ پردے اٹھانے چاہیے، بلکہ ان پردوں کو چاک کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، سوچنا چاہیے، شعور کے دروازوں کو کھولنا چاہیے۔ اگر کوئی باپ جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ ہے، یا وہ ٹیچر ہے، یا وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ڈی سی ہے، اے سی ہے، پولیس والا ہے، کرنل ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، تو وہاں تک پہنچانے کے لیے سب سے بڑا جو رول ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو رشتہ ہے جو ماں باپ کا، اس کی عظمت کو سلام، اس جذبے کو سلام، اس نام کو سلام۔ تو ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور بتانا شرمندگی سمجھتے ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم یہ بتایا کرتے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اگر یہ شان ملی ہے، یہ رتبہ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے، تو کس وجہ سے ملا ہے؟ صرف اور صرف اس کے والدین کی محنتوں سے ملا ہے اور اس کے والدین کی دعاؤں سے ملا ہے، ورنہ اس کا بیٹا بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اور زیادہ آگے بڑھتا، لیکن اس کے بیٹے کو وہ دعائیں نہیں ملی۔ تو ثابت کیا ہوا کہ والدین کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لاتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی اے سی ہے، کوئی ڈی سی ہے، تو یہ سارا کریڈٹ اس کے ماں باپ کو جاتا ہے۔ ماں باپ کی عظمت کو سلام، اور ماں باپ کی وجہ سے وہ اس عہدے پر پہنچا ہے۔ کسی بچے کو آپ دیکھ لیں، کسی کامیاب آدمی کو آپ دیکھ لیں، کامیاب انسان کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ اس کے والدین کی۔ تو والدین کا نام، والدین کا کام فخر سے بتانا چاہیے۔ ایک والدین اگر پین ہے تو وہ چپڑاسی کی ڈیوٹی کر کے، ڈبل ڈیوٹی کر کے اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہے، اس کے تعلیمی اخراجات اٹھا رہا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھا رہا ہے، اور اس کو پڑھا کے اچھے رتبے میں لے کے گیا ہے، تو میرا تو خیال ہے فخر کرنا چاہیے۔ اور جو
نیک لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو بیٹا ہوتا ہے، یہ تخم تو والدین کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو فخر سے بتانا چاہیے، وہ عہدہ بھی فخر ہے جس عہدے سے وہ نکل کے آیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ چھپاتے ہیں۔ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، ہم اپنی اوقات جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم ذلیل بھی ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، جس طرح وہ بندہ شرمندہ ہوا۔ والدین کو آ کے کہنے لگا جی مجھے معاف کر دیں، میرے تو سارے دوست ناراض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کیا گیا جو ہم معاف کریں؟ تو والدین کے سامنے بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ تو یاد رکھیے عزیزان وطن، جو اچھے لوگ ہیں، جو ذہین لوگ ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جب نوکری کے لیے انٹرویو لیتے ہیں، ایسے نہیں ہم اگر ویکینسیاں 3 نہیں تو ہم 30 بندوں کو بلا لیتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا کریکٹر کا ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ غریب ہے، امیر ہے، سونے کا نوالا لے کے، سونے کا چمچ لے کے تو نہیں پلا ہوا، یہ اس نے حالات کے تھپیڑے کھائے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ بتاتے ہیں کہ جی میرا تو والد مزدور ہے، میرا والد ٹیچر ہے، میرا والد ایک سیکورٹی گارڈ ہے، تو پھر وہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، پھر اس کو زیادہ وہ پریورٹی دیتے ہیں۔ تو عزیزان وطن، آج کا ہمارا جو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے اندر جو لب لباب ہے کہ ہم کو فخر سے بتانا چاہیے والدین سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ اپنے جب بھی کہیں جاؤ یا گھر میں آؤ تو اپنی والدہ کے پاؤں چوم کے جایا کرو اور والد کے ہاتھ چوم کے جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ اپنے والدین کو، اللہ اکبر، محبت کی نگاہ سے سمائل دیتے ہوئے دیکھتی ہیں ایک نظر میں، صبح سویرے، یہ نہیں کہا اس کی جیب میں پیسے ڈالو، اس کو کھانا کھلاؤ، صرف دیکھنے سے، چہرے پر سمائل آتے ہوئے اس کو دیکھنا مسکراہٹ کے ساتھ۔ اور اللہ کا رسول اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے اس کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ عام جو حج ہوتے ہیں، آپ کسی حاجی سے پوچھ لیں بھی تیرے حج کی کوئی گارنٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کو پتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے سند دے دی ہے کہ جو انسان اپنے والدین کو محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سمائل دیتے ہوئے ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی شعور نصیب کرے۔ یہ والدین جو لبوں پہ لب رکھ کے بچے کو ہنسنا سکھاتے ہیں اور انگلیاں پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد یہ تیری خیر خواہ ہے، ہر ذرہ آفتاب ہے، ان کا ہر نیک عمل وہ تیرے لیے فخر ہے۔ کسی بھی عہدے سے تعلق ہے ان کا، کسی بھی پیشے سے تعلق ہے، وہ پیشہ بھی تیرے لیے فخر ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کنبے میں پیدا کیا، پھر اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے تیری پیدائش کا واقعہ کیا۔ اس لیے فخر کیا کرو، ناز کیا کرو۔ یہ فخر کرنے والی اور ناز کرنے والی ہستیاں ہیں۔ والدین کے جذبے کو سلام، ان کی محبت کو سلام۔ ناظرین وطن،
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ہم سب کا اللہ حامی و ناصر. اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ واچ کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس چینل کو داد دیجیے. اور یہ چینل ہے آپ کا فخر.